حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ دسترخوان پر لوکی کی ترکاری یا سالن ضرور ہوتا تھا. کئی دن تک دیکھتا رہا کہ روزانہ لوکی کی ترکاری ضرور ہوتی ہے. میں نے ایک دن اہلیہ سے پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کئی روز سے لوکی کی ترکاری مسلسل پکا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی، اس لیے میں نے سودا لانے والے سے کہہ دیا کہ جب تک بازار میں لوکی ملے تو ضرور لوکی لایا کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی کچھ اتباع نصیب ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اہلیہ کی یہ بات سنی تو مجھے لرزہ سا آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محض ایک عادت ہے. اس عورت کو تو اس سنت کا اتنا اہتمام، اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. حضرت مجدد کا ملفوظ یاد آ رہا ہے، فرمایا میرے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے، پھر کس کے پاس ہے؟ نہ میرے پاس علم ہے نہ عمل ہے تو صرف بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. آج تک فرمایا مجھے یاد نہیں ہے میں نے کسی استاذ یا کسی بڑے کی بے ادبی کی ہو، مجھے آج تک یاد نہیں. حضرت فرماتے ہیں کتاب جب میں نے لی سیدھے ہاتھ میں لیا، الٹے ہاتھ میں کتاب نہیں لی. جوتا جب بھی لیا الٹے ہاتھ میں لیا، سیدھے ہاتھ میں نہیں لیا. چارپائی پر کھانا کھاتے تھے تو سر کی طرف، سرہانے کی طرف کھاتے تھے، پائنتی کی طرف نہیں کھاتے تھے. ادب. میں ایک گھر میں جانا ہوا، وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بچیوں کے کمرے میں بٹھایا، شرعی پردہ ہے ان کے گھر میں. تو جب میں ان کے کمرے میں گیا تو پیروں کی طرف بخاری شریف رکھی ہوئی تھی، ایسا دل جیسے خنجر مارا ہو نا کسی نے. نیچے تپائی تھی، اس پر دینی کتاب ہے، حالانکہ قرآن پاک پہ تفسیر نہیں، تفسیر پر حدیث پاک نہیں، حدیث پاک پر اس کی شروحات نہیں، اس پر دینی کتاب نہیں، اس پر دنیاوی کتاب نہیں، اور سب دینی باتوں پر نہ قلم نہ ٹوپی نہ مسواک نہ موبائل نہ تسبیح، کچھ بھی نہیں. اور پھر پلنگ اوپر، ایک تو پلنگ کے پیر کی طرف بخاری شریف اور نیچے جو ہے نا تپائی پر دوسری کتابیں دین کی رکھی ہوئی ہیں. اے خدا جو ہے ہم توفیق ادب. اب جس کو سمجھ میں نہ آئے اس سے بات بھی نہیں کرنی ہے نا. فرمایا کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے پائنٹی کی طرف کھانا کھایا ہو، سر کی طرف. ٹھیک ہے، اولاد نہیں تھی حضرت کی. اور کیا فرماتے تھے، بی بی کھانا اٹھوا لیجئے، کھانا لگوا لیجئے، برتن اٹھوا لیجئے. حضرت کو پتا نہیں تھا کہ کوئی گھر میں خادمہ بھی نہیں ہے، اور خادمہ جو ہوتی بھی تو اندر کیسے آتی. اٹھوا لیجئے. فرمایا بیوی کا دل کتنا خوش ہو، ایک طرف یہ کہ برتن اٹھاؤ، کھانا لگاؤ، حکم، اور یہاں. اب یہ چیز پر جب عمل کریں گے تو پتہ چلے گا سامنے والا دل کتنا خوش ہوا اور دل میں نور کتنا ہوا. فرمایا بیگم صاحبہ کو اتنی فکر جبکہ فرض واجب نہیں، اور ہم اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا اہتمام نہیں. اس کے بعد میں نے یہ تہیہ کر لیا جب تک میں اپنی پوری زندگی کا، ساری زندگی کا جائزہ لے کر نہیں دیکھوں گا کہ میں کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھوں گا. چنانچہ زندگی کا جائزہ لینے میں 3 دن لگائے اور یہ دیکھا کہ کہاں کہاں میں اتباع سنت سے محروم ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رائے عمل واضح ہو گئی، اور جو سنتیں چھوٹی ہوئی تھی، ہے کوئی اس طرح لکھنے والا اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی.